السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ناظرین اکرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل جس کے ذریعے آپ کے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے تمام کاروبار میں ترقیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ناظرین اکرام، اگر اس تصویر کو، اس وظیفے کو خواتین حضرات اکیلے میں بیٹھ کر اگر پڑھ لیں تو پھر وہ جس چیز کو ہاتھ لگائیں گی اس چیز میں ان کو کامیابی مل جائے گی۔ جس کام میں وہ ہاتھ لگائیں گی اس کام میں برکت ہی برکت پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، ان کے گھر میں اتنی برکت آئے گی، اتنی برکت آئے گی کہ مرتے دم تک کبھی بھی ان کے گھر سے برکت ختم نہیں ہوگی، مرتے دم تک ان کے گھر میں بے برکتی نہیں آئے گی۔ ناظرین اکرام، کبھی کسی چیز کی کمی پیش نہیں آئے گی۔ جس گھر میں بے برکتی کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں، اس گھر میں خواتین حضرات اکیلی بیٹھ کر یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، ہر حاجت پوری ہوگی، بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، ادھورے کام پورے ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں چل رہا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دکان نہیں چل رہی ہے، ہمارا کام پہلے اچھا تھا اب بند ہو گیا ہے، اب بیکار ہوتا جا رہا ہے، میں بہت پریشان ہو چکا ہوں، جیب میں پیسے نہیں آتے اور آتے بھی ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کدھر سے آتے ہیں اور کدھر چلے جاتے ہیں، جیب ہمیشہ خالی پڑی رہتی ہے، میں گاڑی لینا چاہتا ہوں، میں ایک اچھی جاب چاہتا ہوں، ایک اچھی نوکری کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان کا کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا، ان کا کوئی کام پورا نہیں ہوتا، کسی مقصد میں ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ تو آپ حضرات کو آج میں ایک ایسا پر اثر وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ایسا پر اثر عمل بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ ناظرین اکرام، یہ وظیفہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، خواتین حضرات بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین اپنے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں اور کسی مرد کے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں، یعنی کہ اپنے شوہر کے لیے، اپنے خاوند کے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں، اپنے بھائی کے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں اور اپنے والد وغیرہ کے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ناظرین اکرام، کسی بھی مرد کے لیے خواتین یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں، اور جو بھی اس تصویر کو، اس وظیفے کو پڑھے گا، اس اسم اعظم کی برکت سے اس کو ہر کام میں کامیابی مل جائے گی۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ ایک بستی میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے دریا سوکھ گئے تھے، ندیاں سوکھنے لگی تھیں، اس شہر کے، اس بستی کے باغ بغیچے سب خشک ہو گئے تھے، کھیتیاں خشک ہو کر فصلیں برباد ہو گئی تھیں، بچے بوڑھے انتقال کرنے لگے تھے، جانور وغیرہ بھی مرنے لگے تھے۔ تو بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سارے لوگ ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور جمع ہونے کے بعد نماز حاجت ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بستی کے سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے اور انہوں نے نماز حاجت ادا کی، اور نماز حاجت ادا کرنے کے بعد وہ لوگ دعا کرنے لگے، لیکن کسی کی بھی دعا بارگاہ پروردگار میں، بارگاہ رب العزت میں قبول نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس وقت ایک شخص ادھر سے گزرا جو کہ مسافر تھا، اونٹ کی رسی اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھا اور اونٹ کی پشت پر ایک پردہ نشین خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ مسافر اس بستی کے پاس سے گزرا تو اس نے بستی کے لوگوں سے پوچھا، ماجرا کیا ہے؟ سارے کے سارے لوگ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس بستی کے ایک شخص نے بتایا کہ ہماری بستی میں کافی وقت سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے دریا، سمندر، تالاب سب سوکھنے لگے ہیں، خشکی کی وجہ سے ہماری فصلیں برباد ہو گئی ہیں، سوکھ گئی ہیں، اور خشکی کی وجہ سے ہمارے جانور مرنے لگے ہیں، بوڑھے بچے سب بیمار پڑنے لگے ہیں، لہٰذا ہم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کی دعا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ سب لوگ دعا کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین اکرام، جب اس مسافر نے اتنا سنا، سننے کے بعد جا کر کے اونٹ پر بیٹھی ہوئی پردہ نشین خاتون سے کچھ کہا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے۔ اس کے ہاتھوں کا اٹھنا تھا کہ آسمان پر کالے کالے بادل چھا گئے اور کچھ ہی لمحوں میں تیز بارش ہونا شروع ہو گئی۔ ناظرین اکرام، یہ دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے اور اس مسافر سے کہنے لگے کہ ہم تو کب سے دعائیں کر رہے ہیں، ہم تو کب سے یہاں عبادت کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تم نے ایسی کون سی دعا کی جس کی وجہ سے تمہاری دعا فوراً قبول ہو گئی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، وہ مسافر کہتا ہے، وہ دیکھو اونٹ پر جو پردہ نشین خاتون بیٹھی ہیں وہ میری والدہ ہیں، اور میں نے اپنی والدہ سے جا کر بھی دعا کرائی ہے۔ میری والدہ کے پردے کا یہ عالم ہے کہ کبھی بھی ان کو کسی غیر مرد نے، کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہے۔ ان کی پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ کبھی بھی ان کی نماز قضا نہیں ہوتی، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا
फ़ौरन قبول فرما لی۔ تو ناظرین اکرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو خواتین پرہیزگار ہوتی ہیں، با پردہ ہوتی ہیں، تو ان کی دعا اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ تو جو خواتین پرہیزگار ہیں وہ خواتین یہ وظیفہ پڑھ کر دعا کریں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب بھی وہ دعا کریں گی تو ان کی دعا کبھی بھی ٹالی نہیں جائے گی، بارگاہ پروردگار میں، بارگاہ رب العزت میں ان کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کو پڑھ کر آپ کو دعا کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ عمل آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ وظیفہ ایک ہی دن کرنا ہے۔ اگر آپ ایک سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ 3 دن تک کرنا چاہتے ہیں یا 5 دن یا 7 دن تک کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو باوضو ہو کر اکیلے میں بیٹھ جانا ہے، اور اکیلے میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینی ہے، جو کہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں اتحیات کے بعد میں۔ اس کے علاوہ کوئی اور درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد درود ابراہیم یا کوئی دوسرا درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے یہ 3 اسم اعظم، 3 نام مبارکہ پڑھنے ہیں، اور اس طرح سے پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا نور، یا بارئ۔ ناظرین اکرام، یہ 3 اسم اعظم، یہ 3 نام مبارکہ ہیں۔ آپ کو تینوں نام مبارکہ، تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم پڑھنا ہے اور 1 شمار کرنا ہے، مطلب کہ 1 گننا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا نور، یا بارئ، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ پھر پڑھیں یا اللہ، یا نور، یا بارئ، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ کو پوری 1 تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو کہ شروع میں پڑھا تھا۔ 7 مرتبہ وہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پڑھنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے اور بارگاہ پروردگار میں دعا کرنا ہے۔ جب آپ حضرات اس کو پڑھ کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بے برکتی ختم ہو جائے گی، اور آپ کے گھر سے تنگ دستی بھی ختم ہو جائے گی، نظر بد اور مشکلوں سے جادو کے اثرات سب ختم ہو جائیں گے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر نعمت سے نوازے گا، اس کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو وہ شخص مانگے گا، جو اس کی ضرورت ہوگی۔ بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، ادھورے کام پورے ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ بہت ہی پر اثر وظیفہ اور بہت ہی خاص عمل ہے۔ اس وظیفے کو آپ حضرات خود بھی کریں، اور اگر آپ کے جاننے والوں میں یا رشتہ داری میں کوئی پریشان ہو تو اس کو بھی بتا دیں۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی دوسری ویڈیو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔